کیونکہ قوم کو آپ نے جذباتی بنایا نا. شاتم رسول کی سزا سر تن سے جدا، قادیانیوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، کرسچنوں کے خلاف آپ نے لوگوں کو شدت پسند بنایا ہے. تو جو شدت پسند ہے وہ انتہائی جذباتی ہوتا ہے، اس کے پاس سائنٹیفک سوچ اور لاجک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، وہ کسی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچنا ہی نہیں چاہتا، وہ سیدھا قتل عام پہ، آگ گراؤ جلاؤ، وہ ان چیزوں پہ سیدھا پہنچتا ہے. جائے گا پیٹرول کی پرائسز میں ایک دم سے 30 روپے پر لیٹر کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیول چارجز ہوں گے الیکٹریسٹی بل میں وہ بڑھیں گے، جس کا مطلب ہے کہ بجلی کا بل ابھی اور مہنگا ہوگا. جہاد کشمیر کے لیے جو ہے وہ ریکروٹمنٹس کریں گے. تو یہ کوشش ان کی ایک طرف ریپریشن ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مذہب کے جنون کو ہوا دینا، تاکہ لوگ جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ تقسیم ہو. اور گلگت بلتستان میں انہوں نے کوشش کی ہے شیعہ سنی لڑائی کرانے کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شیعہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں باہر آئے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے یہاں پہ کچھ کریں گے تو پھر ہماری منزل کارگل ہے، کارگل لداخ میں ہے، لداخ انڈیا کی یونین ٹیریٹری ہے. 4.5 لاکھ آدمی پچھلے 7 مہینے میں پاکستان سے گیا ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ تھے اور سکلڈ ورکرز تھے، چلے گئے، ابھی اور بھی جائیں گے. اس وقت تو دیکھیں آپ یہ المیہ دیکھیں، آپ اس چیز کا المیہ. ہندوستان اور پاکستان کو انگریز آزاد کر کے چلا گیا، کہتے ہیں نا ہم نے انگریزوں سے آزادی لی ہے. تو ہندوستان جس نے انگریزوں سے آزادی لی وہ آج چاند پہ پہنچ گیا، اور انگریز ہندوستان آ رہا ہے ایسے ماتھا ٹیکنے اور پوچھنے کے جناب ہمارے ساتھ بھی تھوڑا شیئر کریں، کیا ٹیکنالوجی ہے، کیا سائنس ہے، کیا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. آئی ٹی کے سارے جو ہے ٹیلنٹ وہ انڈیا سے ہنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ 30-30 لاکھ روپے لے کے پاکستانی جو ہے وہ جس سے آزادی لی ہے غلامی سے، اسی آقا کے ویزے کے لیے 30-30 لاکھ دے ہاتھ میں پکڑے پھر رہے ہیں کہ جی 30 لاکھ لے لو ساڈا ویزا لا دے. پاکستان کا تو گول ہے ہی کوئی نہیں. جن کے گول ہوتے ہیں وہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، پالیسی کرتے ہیں. کوئی اکنامک گول تو ہے نہیں، کیونکہ آپ نے کوئی اکنامک منصوبہ بندی نہیں کی. پولیٹیکل گول آپ کے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ریلیجن اور اسٹیٹ کو علیحدہ نہیں کیا. آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے، وہ کیسے چلے گا؟ یہ ایک طرف آپ ویسٹرن ڈیموکریسی بھی لا رہے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے، دوسری طرف شریعت بھی لا رہے ہیں، تو نہ وہ صحیح تو نہ یہ صحیح. تو آپ کیا کھچڑی پکائی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں اسی طرح سے سوشل جو ہے کلچرل اور سوشل گولز آپ کے نہیں ہیں. جیسے جینڈر ایکوالٹی ہے، کیا ہے پاکستان کی کوئی ہے پالیسی جینڈر ایکوالٹی؟ سر یہ بالکل ویسا ہی ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل. آج ہمیں پاکستان کے کشمیر سے جوائن کیا ہے امجد ایوب مرزا صاحب نے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے میری آڈینس کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو فار ہیونگ می مہوش. پلیئر از آل مائن سر. بہت انڈین آڈینس آپ کی فین ہے اور بہت سارے لوگ بہت دفعہ انسسٹ بھی کرتے ہیں کامنٹس میں کہ ایوب مرزا جی کو بلا کے ان سے کشمیر کے ڈسکشن کیا کریں. تو ایک ٹرینڈنگ چیز چل رہی ہے، آئی تھاٹ کہ آپ سے ہی ڈسکس کی جائے. ابھی کرنٹلی ایک احتجاج شروع ہوا تھا، کشمیر سے شروع ہو کے پورے پاکستان میں پھیل گیا پاکستان کے بلز کو لے کے، جہاں ایک طرف دوسری جانب ہندوستان بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں 2.5 روپے سے بجلی کا پر یونٹ جا رہا ہے، وہاں پہ پاکستان کے اندر 55 کے آس پاس پہنچ گئے. کیا کہیں گے؟ ایک طرف بلوں کے احتجاج، اور چندریان جب چندریان 3 چاند پہ گیا اس کے بعد سے پاکستان کی عوام کو زیادہ اویئرنیس آ گئی اور ان کے 14 طبق روشن ہو گئے کہ یار ہمارے تو کبھی بجلی کے بل چاند پہ پہنچ رہے ہیں اور کبھی ہمارے جو ہے نا ریٹس ہر چیز کے، اور ہندوستان واقعی چاند پہ چلا گیا. ہماری تو آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی 75 سال سے. کیا کہیں گے ان تمام چیزوں میں؟ آپ جی بہت شکریہ. آپ نے جو چندریان 3 کی بات کی ہے نا، یہی بات میں نے آج اپنے شو میں کی ہے کہ چندریان 3 جو لینڈ ہوا ہے
اس نے پاکستان اور پی او جے کے عوام کا دماغ جو ہے نا پلٹی کھا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ میں نے آپ کو پروگرام بھیجا بھی ہے, آپ دیکھیے گا. اس میں بیچ میں پروگرام میں نے یہ بات کی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے چندریان 3 کو جو پاکستان میں ایک دم سے یہ ابھار آیا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. کیونکہ بات یہ ہے, دیکھیں اس وقت انڈیا میں 7 روپے پر یونٹ بجلی ہے, بنگلہ دیش میں بھی کم و بیش یہی ریٹ 5 سے 7 روپے چل رہا ہے. اب اس میں ہمارا جو ہے بجلی پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر, ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں وہ بجلی پاکستان ہم سے خریدتا ہے 2 سے 2.5 روپے پر یونٹ, اور پھر ہمیں وہ بیچتا ہے اپ ٹو 53 روپیز پر یونٹ. اور اب انہوں نے اور ٹیکسز لگا دیے, آل ٹوگیدر میرے خیال ہے 13 قسم کے ٹیکسز ہم پہ لگائے ہوئے ہیں. تو 4 مہینے سے راولا کوٹ میں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, 4 مہینے سے, کیونکہ وہ پاکستان میں تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا. تو وہ دھرنا دیا ہوا تھا, اور پھر یہ کرتے کرتے یہ پھیلتے پھیلتے پورے پی او جے کے میں پھیلا. آج پورا جو آپ جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں وہ پورا آج بند تھا, پورا شٹر ڈاؤن اسٹرائک, اور کوئی چیز بھی وہاں پہ آج چل نہیں رہی تھی سوائے لوگوں کے جو جلوسوں میں اور دھرنوں میں جا رہے. اور پاکستان میں ظاہر ہے یہ پھیل گیا کیونکہ کشمیر میں لوگوں نے بجلی کے بل جلانے شروع کر دیے. آج تو وہاں گینتی اور وہ بیلچے لے کر لوگ کھمبے اکھاڑ رہے ہیں, کھود رہے ہیں ان کو اور اکھاڑ رہے ہیں کہ لے جاؤ, یہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں لے جاؤ اپنے کھمبے اور لے جاؤ اپنی تاریں. تو ایک مکمل سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ وہاں پہ چل رہی ہے, جو اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ ایک آؤٹ رائٹ ریبیلین کی صورت اختیار کر سکتا ہے. اتنی ٹینشن ہے وہاں پہ. اب پاکستان میں جو بجلی کے بلوں کا میں انکریز ہے, اس کی بنیادی وجہ تو پاور سیکٹر میں جو سرکولر ڈیٹ ہے 2100 بلین روپیز سے بھی زیادہ کا, اس کو کیسے کور کیا جائے. تو آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ بجلی کے بلوں کو اس حد تک بڑھایا جائے. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ سپٹمبر میں, جو کل سے سپٹمبر شروع ہو جائے گا, پیٹرول کی پرائسز میں ایک دم سے 30 روپے پر لیٹر کا اضافہ ہونے جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیول چارجز ہوں گے الیکٹریسٹی بل میں وہ بڑھیں گے, جس کا مطلب ہے کہ بجلی کا بل ابھی اور مہنگا ہوگا, بجلی اور مہنگی ہوگی. پھر صرف بجلی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اب انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ جی ہمارا جو اٹیچی ہے, کمرشل اٹیچی برازیل کی ایمبیسی میں, اس کے تھرو انہوں نے برازیل سے نیگوسیشنز کی ہیں, اور وہاں سے 100,000 یعنی 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی منگائی ہے. وہ جو چینی خرید رہے ہیں یہ, ان کو خرید پڑ رہی ہے 220 روپے کلو. تو وہ 220 روپے کلو جب پاکستان پہنچے گی اور یہ بیچیں گے تو وہ تو 300 روپے کلو چینی چلی جائے گی اگلے مہینے ڈیڑھ میں. اس سے بھی تو زیادہ مہنگی چیز رہے گی, جی اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے, اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے. مہنگائی اب رکے گی نہیں پاکستان میں, اور یہ پورا سسٹم اب جو ہے کلیپس ہو گیا. اس پورے سسٹم کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اس کی جگہ نیا سسٹم آنا چاہیے, اور اس سسٹم کو لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے تمام ادارے جو ہے ان کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی, چاہے وہ جوڈیشری ہو, لیجسلیٹر ہو جیسے پارلیمنٹ ہے, فوج ہو, جتنے بھی ادارے, کیونکہ یہ سارے ادارے ملے ہوئے ہیں اس کرپشن میں, اس گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں. جو گنگا عوام کے خون کی گنگا ہے نا, عوام کے خون کی گنگا میں انہوں نے ہاتھ دھوئے ہوئے, انہوں نے لوٹا ہوا ہے عوام. جی سر کشمیر کی اگر بات کی جائے تو پاکستان ہمیشہ سے بڑا ناز اور فخر کرتا آیا ہے کشمیر پہ. آج اپنے کشمیر کی حالت دیکھے بغیر بھی جموں کشمیر یعنی ہندوستان کے کشمیر کے لیے جذبہ جو ہے اسی طرح ہر پاکستانی مسلمان کا بحال رہتا ہے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر جانے. لیکن اب کافی حد تک وہ لوگ اس چیز کو ایکنالج کرنے لگے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ, اس وقت آزادی کے نعرے جو کشمیر میں لگ رہے ہیں, کیا واقعی وہی آزادی لے پائیں گے؟ اور ہندوستان کی جانب سے ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد وہ لوگ اس کشمیر کو آزاد کروا لیں گے.
دیکھیں کشمیر کو تو کشمیر کے عوام ہی آزاد کروائیں گے، اور ابھی وہ سٹیج مجھے لگتا ہے آ رہی ہے۔ اس وقت تو پاکستان زندہ آباد کا آپ آزاد کشمیر جسے کہتے ہیں نا، وہاں آپ جا کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ راگیر ہی پکڑ لیں گے آپ کو، وہی مارنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اتنی نفرت اس وقت پاکستان سے ہو چکی ہے وہاں کے لوگ، کیونکہ آپ لیتے رہے نا، آپ دیا نہیں ہے آپ نے کچھ کسی بھی مد میں، انفراسٹرکچر کی مد میں، ایجوکیشن کی مد میں، ہیلتھ کی مد میں، یو نو سبسڈیز کی مد میں، جو تھی سبسڈیز جو یونائٹڈ نیشن نے دی تھیں وہ بھی آپ نے بند کر دی۔ تو آزادی تو ان کو دینی پڑے گی، وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا ایجیٹیشن اور بڑھے گی، اور یہ جائے گی کنفرنٹیشن کی طرف۔ اس وقت آج جو ہے مظفر آباد پورا کا پورا سیکورٹی فورسز نے ٹیک اوور کر لیا۔ جی سر اگر بات کی جائے پنجاب کی تو بڑا میجر جو ہے پروونس گنا جاتا ہے پاکستان کا، چاہے جی ڈی پی کے حساب سے ہو چاہے پاپولیشن کے لحاظ سے، یہاں پہ بھی احتجاج چل رہے ہیں، یہاں پہ بھی جو ہے دکانیں، ہڑتال، ہر طرح کی جو ہتھ کنڈے عوام اپنا چکی ہے، بل جلا چکی ہے، چارپائیوں پہ رکھ کے جنازے نکالے گئے ہیں بلوں کے، خودکشی تک لوگ پہنچے ہیں، مگر یہ جو حکومت اس وقت نگران حکومت کے نام سے بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی اپنی لپیٹے جا رہی ہے، اس نے بھی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، کس کے ہاتھوں میں ہوگی اس ڈور اس ملک کی؟ دیکھیں اس وقت جو نگران حکومت ہے اس کو بہت پاورز دے کے گئی ہے شہباز شریف کی جو پی ڈی ایم کی سرکار تھی، وہ یہ پہلی نگران حکومت ہے جس کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ ٹیکس بھی لگا سکتی ہے، وہ آئی ایم ایف سے نیگوشیشن بھی کر سکتی ہے، وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ لونز کی جو نیگوشیشن بھی کر سکتی ہے۔ پوری طاقت ان کو دے کے گئے، آج تک نگران گورنمنٹ کو اتنی پاورز نہیں دی گئی، کیونکہ نگران گورنمنٹ کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، الیکشن کرا کے جو ہے وہ ٹرانسفر آف پاور کی جائے۔ تو اب یہ جو کر رہے ہیں یہ اصل میں وہ کر رہے ہیں جو سلواڈور الانتے کی جو گورنمنٹ تھی، پنوشے نے جب کو کیا تھا 1973 میں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ اور جب پنوشے نے کو کیا تھا تو پنوشے نے دو چیزیں کی تھی، ایک تو اس نے یہ کیا تھا کہ ملٹن فریڈمن کا جو اکنامک ماڈل ہے ڈی ریگولیشن کا، اس کو امپلیمنٹ کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹوٹل اکانومی کی پرائیویٹائزیشن، کمپلیٹ پرائیویٹائزیشن آف نیشنلائزڈ اکانومی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ان کا تھا ماڈیول جس کو وہ فالو کر رہے تھے، وہ ریپریشن سے متعلق تھا۔ وہ نایومی کلائن کی کتاب ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں، کینیڈین ہیں وہ رائٹر، ٹورانٹو کے لیے لکھتی ہیں اخبار کے لیے، انہوں نے بڑا واضح بتایا کہ سی آئی اے نے 1950s میں ایکسپیریمنٹس کیے تھے ہیومن بینگز کے اوپر ٹارچر کے، کہ ٹارچر جو ہے وہ انسان کتنا برداشت کر سکتا ہے، کس قسم کے ٹارچر کا کیا افیکٹ ہے، اور پھر ایک مینول ٹارچر کا مینول بنایا، اور وہ ٹارچر کا مینول ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں ملٹن فریڈمن کی اکنامک جو اصلاحات ہیں وہ دونوں دیے تھے کہ یہ اصلاحات کرو، اور جو عوام باہر نکلے گی اس کو ریپریس کرنے کے لیے یہ ٹارچر کے ہتھ کنڈے اپنانے ہیں۔ اب بس میں ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ ملٹن فریڈمن کا پرائیویٹائزیشن کا یہ جو انہوں نے بنایا ہے کیا فیسیلیٹیشن، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنائی ہے، یہ اسی کے تحت بنائی ہے، یہ نام چینج کر دیا ہے لیکن یہ پورے پاکستان کی پرائیویٹائزیشن کا ڈاکومنٹ ہے، یہ کیسے کرنی ہے، اور یہ ریپریشن ہوگی، ابھی بہت زیادہ ریپریشن ہوگی، گولی بھی چل سکتی ہے، اور بہت سارے لوگ جیلوں میں جائیں گے، پی ٹی آئی کے تو بہت سارے آلریڈی جیلوں میں ہیں۔ تو یہ فل ریپریشن ہوگی، اور اسی لیے آرمی کو کنسالیڈیٹ کیا جا رہا ہے، آرمی کے اندر سے 150 پونے 200 فوجی افسروں کو جو ہے نکالا ہے، ان کو کورٹ مارشل کیا ہے، کیونکہ عمران خان کی وجہ سے آرمی کے اندر بھی ایک ڈویژن آ رہی تھی، کچھ آرمی کے افسر، ینگ افسر اور ریٹائرڈ افسر جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور فیض حمید گروپ ہو گیا، یہ لوگ سپورٹ کر رہے تھے، جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کا ڈی جی آئی، یہ لوگ، تو وہ اب صفائی کی ہے، انہوں نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور
اس وقت جو آرمی چیف ہے اس کی کوشش ہے کہ اس آرمی کو دوبارہ سے یونائٹ کیا جائے، کیونکہ ایک ڈس یونائٹیڈ آرمی ایون اف ان دا سینس آف ناٹ ہیونگ کلیئرٹی آف پرپز، اگر آرمی ہو تو وہ پھر یونائٹیڈ نہیں ہے نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی، اور وہ اگر سائیکولوجیکلی یونائٹیڈ نہیں ہے تو وہ پھر ریپریشن نہیں کر سکتی، کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتی ریپریشن. تو یہاں پہ اب یہ منڈی کی معیشت، ڈی ریگولیٹڈ، فلی ڈی ریگولیٹڈ اکانومی، ان برائڈلڈ کیپٹلسٹ اکانومی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شدید قسم کا جو ہے وہ ریپریشن پاکستان میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ریولوشن مجھے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ریولوشنری پارٹی نہیں ہے، ریولوشنری تھیوری نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مذہب کو استعمال شروع کر دیا پھر سے. یعنی کہ جیسے ہی لوگ سڑکوں پہ نکلے اور پورے ملک میں نکلے ہیں تو تحریک تحفظ ختم نبوت کو انہوں نے موبلائز کیا ہے. وہ 2 ستمبر کو پورے ملک میں جو ہے وہ یوم تحفظ ختم نبوت منا رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ 1 ستمبر کل سے لے کے 8 ستمبر تک سو کالڈ آزاد کشمیر میں پورا ہفتہ منا رہے ہیں اس کا تحفظ ختم نبوت کا. پھر 7 تاریخ کو یہ لوگ جہلم ویلی میں کانفرنس کر رہے ہیں، 6 تاریخ کو یہ لوگ پلندری میں کر رہے ہیں کانفرنس. تو اس کے ساتھ انہوں نے جہادی ایک تنظیم اور اس کو لائے فرنٹ پہ کشمیر میں، جس کا نام ہے کشمیر فریڈم موومنٹ، جو ایک پاپولسٹ نام دے کے اس کو جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. اور انہوں نے اعلان کہا کہ ہم کالجوں سے جہاد کشمیر کے لیے جو ہے وہ ریکروٹمنٹس کریں گے. تو یہ کوشش ان کی ایک طرف ریپریشن ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مذہب کے جنون کو ہوا دینا، تاکہ لوگ جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ تقسیم ہو. اور گلگت بلتستان میں انہوں نے کوشش کی ہے شیعہ سنی لڑائی کرانے کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شیعہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں باہر آئے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے یہاں پہ کچھ کریں گے تو پھر ہماری منزل کارگل ہے. کارگل لداخ میں ہے، لداخ انڈیا کی یونین ٹیریٹری ہے. تو حالات بڑے والیٹائل ہیں اس وقت. جی ایگزیکٹلی کافی ان تمام باتوں کے بعد تو میں خود ڈر گئی ہوں، بہت ناساز حالات معلوم ہو رہے ہیں. اچھا سر، ایک طرف تو ہم لوگ ہمیشہ اپنی پاکستانی عوام کو سکھاتے بتاتے اور سناتے آئے ہیں ہندوستان گر رہا ہے، ہم سے غریب ہے، نیچے جا رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. لیکن ابھی چندریان 3 کے فوراً بعد انہوں نے 100 پروجیکٹس کے لیے 5.89 ملین بجٹ پاس کیا. اس کے بعد L1 مشن ان کا پایہ تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے 2 سپٹمبر کو، وہ لوگ اس کی جو ہے نا انوگریشن کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ریلوے پہ اتنا کام ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی چیز کے لیے بلینز آف ڈالرز نکالے جا رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھ کے اب تو لوگوں کو سیکھ جانا چاہیے. ابھی بھی پبلک ریئیکشن میں لوگ اسی طرح جذباتی ہو کے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آگے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ قوم کو آپ نے جذباتی بنایا نا. شاتم رسول کی سزا، سر تن سے جدا، قادیانیوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، کرسچنوں کے خلاف آپ نے لوگوں کو شدت پسند بنایا ہے. تو جو شدت پسند ہے وہ انتہائی جذباتی ہوتا ہے. اس کے پاس سائنٹیفک سوچ اور لاجک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. وہ کسی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچنا ہی نہیں چاہتا. وہ سیدھا قتل عام پہ، آگ گراؤ جلاؤ، وہ ان چیزوں پہ سیدھا پہنچتا ہے. اس کے بیچ میں جو ہے کوئی وہ گیپ نہیں ہے، یا کوئی سٹیپس نہیں ہے، یا سٹیجز نہیں ہے. تو جس ملک میں کریٹو اینالیٹیکل تھنکنگ کی ٹریننگ ہی نہ دی ہو، جو اسکولوں میں اور کالجوں میں دی جاتی ہے، اور پھر ایسے مضامین اخباروں میں چھپتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں جس سے پوری قوم کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ اینالیٹیکل تھنکنگ، اور اینالیٹیکل تھنکنگ بھی کافی نہیں ہے، کریٹو اینالیٹیکل تھنکنگ، کہ آپ کسی چیز کو اینالائز، جیسے فیشن ڈیزائننگ ہے. اب فیشن ڈیزائننگ میں 2 چیزیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ رن آف دا مل جو ہے چل رہا ہے سسٹم، اسی میں تھوڑا سا آگے پیچھے کریں اس کو، اور آپ اپنا برانڈ شروع کر لیں. ٹھیک ہے نا. ایک اس میں یہ ہے کہ جو کرنٹ برانڈز چل رہے ہیں، آپ ان کا کریٹو
انالیسس کریں کہ بھئی یہ جو ہے قمیض جو ہے یا یہ جو ڈریس ہے یہ ایک عورت کے جسم کو ڈیفائن نہیں کر رہا صحیح طرح, ٹھیک ہے نا. ایک عورت کو زیادہ, انسان مرد بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کو اس کی جو ہے اس کو وہ نہیں کر رہا, اس کی ٹوننگ نہیں آ رہی اس میں جسم کی. وہ ایک ایسی تھیلا سا شلوار قمیض, کیا ہے تھیلا ہی ہے نا ایک سیدھا, اس میں تو آپ کہیں گے اس میں پیچھے پلیٹیں ڈالیں تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا کمر سے, تو کمر کا اس میں آئے گا اینگل, اس کو ایسے کر لیتے ہیں, شلوار کو ایسے بنانا چاہیے, پائنچہ ایسے ہونا چاہیے. تو آپ کریٹو انالیٹیکل تھنکنگ کریں گی تو آپ فیشن میں کوئی چیز نہیں لے کے آئیں گی جو مارکیٹ میں چھوتی ہوگی اور لوگوں کی آئی کیچنگ ہوگی اور لوگ پھر اس کو خریدیں گے, اور پھر یہاں سے آپ کا برانڈ جو ہے اس کا نام اوپر جانا شروع ہوگا. کلر سکیمنگ کیا ہونی چاہیے, سردیوں میں کیا کلر سکیمنگ ہونی چاہیے ڈریسز کی, گرمیوں کے لیے کیا ہونی چاہیے, اگر ہیٹ ہے تو وہ ہیٹ کیسا ہونا چاہیے جس سے انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ انہانس ہو, گلوز ہیں وہ, مطلب یہ چیزیں پھر کریٹو انالیسس ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کریٹو انالیسس نہیں ہے, ہمارے یہاں فنڈامنٹلسٹ انالیسس ہے. اچھا اس نے یہ کہا, یہ کافر ہے, یہ مسئلہ ہے اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہ یہ خود سکھانا نہیں چاہتے آپ کو, کریٹو انالیٹیکل جو وے آف تھنکنگ ہے اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے جاگیرداروں کے گاؤں میں چلے جائیں, جاگیردار کروڑ پتی ہیں اور وہ اسمبلیوں میں ممبر ہیں, کوئی وزیر خارجہ بن جاتا ہے, کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے, لیکن ان کے دیہات میں جائیں اسکول نہیں ہے, کیونکہ اگر اسکول ہوں گے تو پھر مظاہرے کہاں سے لائیں گے وہ. یہ ایگزیکٹلی سر, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ سارے سینیریوز جو آپ نے بتائے, ان سارے سینیریوز کو ہمارا یوتھ اب بہت حد تک بخوبی سمجھ رہا ہے, اور اس کو سمجھنے کی بنا پہ ہر دوسرے بچے سے آپ پوچھیں تو وہ پاکستان چھوڑ جانے کی بات کرتا ہے, اور بہت سے لوگ مائگریٹ بھی کرتے ہیں, بہت سے لوگ پڑھائی کے لیے, ایون جن کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا, ڈنکی لگا کے لوگ پاکستان سے بھاگنا بھی چاہتے ہیں. جس طرح سے رجحان لوگوں کا فورن کی طرف بڑھ گیا ہے, مجھے بتائیں فیوچر گولز کیا ہوں گے, یا کیا دکھائی دے رہا فیوچر کس کے گول؟ پاکستان کے؟ پاکستان کا تو گول ہے ہی کوئی نہیں. جن کے گول ہوتے ہیں وہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, پالیسی کرتے ہیں. کوئی اکنامک گول تو ہے نہیں, کیونکہ آپ نے کوئی اکنامک منصوبہ بندی نہیں کی. پولیٹیکل گول آپ کے نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ریلیجن اور اسٹیٹ کو علیحدہ نہیں کیا. آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے, وہ کیسے چلے گا؟ یہ ایک طرف آپ ویسٹرن ڈیموکریسی بھی لا رہے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے, دوسری طرف شریعت بھی لا رہے ہیں, تو نہ وہ صحیح تو نہ یہ صحیح, تو آپ کیا کھچڑی پکائی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں اسی طرح سے سوشل جو ہے, کلچرل اور سوشل گولز آپ کے نہیں ہیں. جیسے جینڈر ایکوالٹی ہے, کیا ہے پاکستان کی کوئی ہے پالیسی جینڈر ایکوالٹی؟ سر یہ بالکل ویسا ہی ہے, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو بس یہی ہے نا پاکستان میں, تو کوئی گولز نہیں ہے. ابھی 4.5 لاکھ آدمی پچھلے 7 مہینے میں پاکستان سے گیا ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ تھے اور اسکلڈ ورکرز تھے, چلے گئے, ابھی اور بھی جائیں گے. اس وقت تو دیکھیں آپ, یہ المیہ دیکھیں آپ, اس چیز کا المیہ. ہندوستان اور پاکستان کو انگریز آزاد کر کے چلا گیا, کہتے ہیں نا ہم نے انگریزوں سے آزادی لی ہے. تو ہندوستان جس نے انگریزوں سے آزادی لی وہ آج چاند پہ پہنچ گیا, اور انگریز ہندوستان آ رہا ہے ایسے ماتھا ٹیکنے اور پوچھنے کے جناب ہمارے ساتھ بھی تھوڑا شیئر کریں, کیا ٹیکنالوجی ہے, کیا سائنس ہے, کیا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. آئی ٹی کے سارے جو ہے ٹیلنٹ وہ انڈیا سے ہنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ 30-30 لاکھ روپے لے کے, پاکستانی جو ہے وہ جس سے آزادی لی ہے غلامی سے, اسی آقا کے ویزے کے لیے 30-30 لاکھ دے ہاتھ میں پکڑے پھر رہے ہیں کہ جی 30 لاکھ لے لو ساڈا ویزا لا دے. یہ فرق. ایگزیکٹلی سر, یہ جو آپ نے آخری بات کی مجھے لگا دل سے کسی نے مطلب میرے الفاظ کھینچ کے بولا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا سے بات کر کے. ہوپ فلی ہماری آڈینس کو بھی یہ بٹر ریالٹی اچھی لگی ہوگی, اور جان کے خوشی ہوئی ہوگی جن لوگوں کو نہیں پتا تھا پاکستان میں بلز کے کیا سینیریوز چل رہے ہیں, کس طرح سے احتجاج چل رہا ہے.
सर की बातों से बखूबी आइडिया हो गया होगा. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग. फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सर के चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मस्ट फॉलो. और मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, तब तक के लिए हमें दें इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.